السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نجات دلانے اور نا امیدی اور مایوسی سے بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جو کفن چوری کیا کرتا تھا، اور یہ واقعہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله اذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله له۔ فرمایا کہ ایک گناہگار شخص بنی اسرائیل کا کہ جس کے پاس سوائے ایمان کے کوئی نیک عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بدعملی کے اندر مبتلا رہتا تھا اور لوگوں کے کفن چوری کیا کرتا تھا قبرستان کے اندر۔ جس وقت اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے اولاد کو جمع کیا اور اولاد کے سامنے اس نے اپنی آخری وصیت اور نصیحت کی کہ جس وقت میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں، تو میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کی جو خاک ہے اس کو آدھا خشکی کے اندر اڑا دینا اور آدھی خاک سمندر کے اندر ڈال دینا۔ اور پھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر قدرت پا لی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دیں گے کہ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ یہ بات اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے کہی۔ جس وقت اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اور اس کی باڈی کو جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے آدھی خشکی کے اندر ہوا میں اڑا دی اور آدھی راکھ جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ تم اپنے اندر کی راکھ کو جمع کر لو، اور خشکی کو حکم دیا کہ تم اپنے اندر کی راکھ کو جمع کر لو، اور اس طرح یہ خشکی اور تری دونوں نے اپنے اندر کی راکھ کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر مکمل انسان بنایا، اسے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ، تو نے یہ کام، یہ عمل کیوں کیا؟ کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں تھا کہ میں مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، من خشیتک یا ربی وانت اعلم، اے پروردگار، میں نے یہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، اور تو بہتر جانتا ہے کہ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، میں تیرے عذاب سے ڈر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، فغفر اللہ له،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر جو عرش کے اوپر ہے یہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رحمت والا تعلق ہے، اس لیے کبھی بھی انسان کو گناہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ طائب ہو اور اللہ کی رحمت سے مغفرت کی اور معافی کی امید رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔